کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آج سچ بولنے والے کم اور بغیر تحقیق کے شور مچانے والے زیادہ ہو گئے ہیں؟ کہیں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور چند ہی منٹوں میں سوشل میڈیا پر سینکڑوں کہانیاں جنم لے لیتی ہیں۔ کوئی کسی گروہ کو الزام دیتا ہے، کوئی کسی ادارے کو، کوئی کسی ملک کو، اور ایک عام انسان جس کے دل میں دین بھی ہے، درد بھی ہے اور حق جاننے کی خواہش بھی، وہ بیچارہ الجھن میں کھڑا رہ جاتا ہے کہ آخر سچ ہے کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فتنوں کے اس دور میں ایک مسلمان اپنے ایمان، اپنی زبان اور اپنے دل کو کیسے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کفایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الکفایہ 360 کے محض جذبات نہیں بلکہ ہم کوشش سنت کی روشنی میں حق بات آپ تک پہنچائی جائے۔ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج ملک کے حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل بنتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اکثر اوقات حقیقت کے قریب جانے کے بجائے مزید الجھن اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کی شہادت کے بعد سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، الامان والحفیظ۔ علماء پہلے بھی شہید ہوتے رہے ہیں، مگر افسوس کہ آج تک بہت سوں کے قاتل بے نقاب نہ ہو سکے۔ کون ہے، کیوں کرتا ہے، کن مقاصد کے لیے کرتا ہے، کس کے اشارے پر کرتا ہے، یہ سب باتیں یقینی طور پر تب ہی کہی جا سکتی ہیں جب واضح ثبوت موجود ہوں۔ بغیر تحقیق اور بغیر دلیل کے کسی پر الزام لگانا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ لیکن کوئی تو ہے، اور جو بھی ہے اس کا اب بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے۔ بصورت دیگر پوری قوم کسی بڑے سانحے اور آزمائش سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ ٹی ٹی پی کا کام ہے، کوئی افغانستان سے آئے ہوئے عناصر کا ذکر کرتا ہے، اور کوئی پاکستانی اداروں کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ دراصل جب کسی حادثے کے پیچھے اس کے اصل محرکات اور قاتل پردہ غیب میں ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خلا کو مختلف مفاد پرست گروہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور من گھڑت کہانیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر گروہ اس سانحے کا رخ اپنے مخالف کی طرف موڑ کر اسے سیاسی یا نظریاتی رنگ دے دیتا ہے۔ ایسے میں نامعلوم قاتل سے زیادہ خطرناک وہ معلوم اذہان بن جاتے ہیں جو ثبوت کے بغیر کسی مخصوص ادارے، گروہ یا ملک پر انگلی اٹھا کر عوام میں اشتعال اور بے چینی پھیلاتے ہیں۔ یوں اصل مجرم تو کہیں چھپ جاتا ہے، مگر معاشرہ آپس میں دست و گریبان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، تاکہ ہم انجانے میں کسی کے مذموم ایجنڈے کا آلہ کار نہ بن جائیں۔ حقیقت حال کیا ہے، اس کا مکمل علم تو اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ ہم اپنے اندازوں اور اپنے جذبات کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ ایسے فتنے اور فساد کے دور میں ایک مسلمان اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک زمانوں کے بارے میں پہلے ہی خبردار فرمایا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کفر میں جا پڑے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح تک ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ ایسے حالات میں نبوی تعلیمات ہمیں اعتدال، تحقیق، صبر اور دعا کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ جذبات اور افواہوں اور سنی سنائی باتوں کے بجائے تحقیق کو اختیار کرے۔ جتنا ممکن ہو اپنے ذرائع، عقل، شعور اور تعلقات کو استعمال کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جب حقیقت واضح ہو جائے تو بلا خوف و خطر سچی اور درست بات بیان کر دے، کیونکہ سچ ہی معاشروں کو بچاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ چنانچہ فرمان مبارک ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً وہ بڑی کامیابی پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے اس دور میں حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور زبان و قلم کو سچائی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔